شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ کون کون سی؟ تعریف، موضوع، غرض اور واضح ہے۔ علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے، علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے، لہذا علم صرف کو شروع کرنے سے پہلے بھی کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ کون کون سی؟ تعریف، موضوع، غرض اور واضح۔ علم صرف کی تعریف، کہ صرف کا لغوی معنی ہے گردانیدن لوٹانا۔ صرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ گردانیدن لوٹانا۔ صرف کا لغوی معنی ہے گردانیدن لوٹانا، اسی سے گردان کا لفظ بھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں، یہ گردان کون سا صیغہ ہے؟ گردان ہمارے طلباء ہیں نا، گردان کرتے ہیں، قرآن پاک گردان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بولو سی نئے ساتھیوں میں سے کوئی بولے؟ اس میں مبالغہ کیا معنی ہوگا اس کا؟ مبالغہ والا معنی کریں۔ اس میں فاعل جمع مکسر پھر گردان کریں۔ ایک ساتھی میں دورہ حدیث سے پوچھ رہا تھا، کہتے ہاں وہ جمع مکسر، اس میں فاعل میں گردان، کہتے پھر پتہ نہیں کیسے گردان کرے، گاری دن گاری دانی گاری دون۔ میں جب مکسر اس میں فائل گردان بھی تو کرے نا وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ چلو بھائی، ہاں بتلاؤ، چلو کچھ آپ کی صلاحیتیں جاگے اللہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں اور بھی خیر کی باتیں، یہ صرف دورہ صرف نہ ہو نہیں، کچھ اور بھی ذکر خیر ہو جاتا ہے مجلس کی برکت سے، کچھ اور بھی بہت سی باتیں خیر کی آ جاتی ہیں۔ ہاں مجھے بتلاؤ، یہ گردان کون سی ہے؟ گردان یہ دھیان سے، یہاں توضیح تلوی ہے، بس توضیح تلوی ہے۔ ہاں موالم کا صیغہ ہے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا، جزاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی دھیان سے، توضیح النحو ہے آپ کے پاس؟ آپ دورہ کرنے آئے ہیں جب کچھ حلوہ پکا ہوا ہے، ورنہ پہلے شروع میں ایک دفعہ دورہ ایسا ہوا، کتاب ہی نہیں تھی پوری، دورے میں زبانی دورہ ہوا ہے۔ یہ کتابیں تو بعد میں آہستہ آہستہ لگیں کی طرح آسانی فرما دی، کتابیں ویسے نہیں، بڑا وقت لگا ہے۔ اب یہ توضیح نہ ہو، اس میں 6 سال لگے اس کی تیاری میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ ہاں یہ ہے، بہرحال کوئی اپنی کمزوری ہو نا، دیکھو علم دین میں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو علم دین میں یہ مقام کیسے ملا؟ تو کیا فرمائے لگے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
کہ ما بخلت ہے ما بخلت بالافادت آگے وما استحیت عن الاستفادت ہے کہ فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا، فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا تھا. ما بخلت بالافادت وما استحیت عن الاستفادت، اور فائدہ حاصل کرنے میں کبھی حیا اور جھجک محسوس نہیں کی. کبھی کبھی اپنی یہ دورہ حدیث کے طلباء سے میرا کر دیتا ہوں، بھائی دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا یا رکھنا ہے. اس سے پھر علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. ہاں فائدہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے گجرانوالہ میں تھا، یعنی دورہ حدیث کرنے کے بعد میں تکمیل کے لیے گجرانوالہ میں حاضر ہوا. تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل کی، قاضی حمداللہ صدرہ وغیرہ یہ کتابیں اور بھی بہت سی کتابیں حضرت قاضی صاحب سے پڑھی ہیں. دوبارہ جو پہلے پڑھ رکھی تھی ان کا بھی دوبارہ الحمدللہ سما کیا. تو پھر حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فرمایا گجرانوالہ میں، مظاہر میں جی ٹی روڈ پر تھا، تو نیا مدرسہ ایک بنا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے یہاں آ جاؤ. میری لاہور میں 2 جگہ بنی ہوئی تھی، 2 جگہ، لیکن پھر میں نے استخارہ کیا تو استخارے میں نے اشارہ وہ گجرانوالہ کی طرف ہوا، دل کا اطمینان بھی اسی طرف. پھر میں نے لاہور کی 2 جگہ حالانکہ میرے لیے قریب تھی، وہ دونوں جگہ میں نے وہاں پر بس مہارت کر لی. اور پھر وہاں گجرانوالہ میں الحمدللہ 3 سال گجرانوالہ میں رہا. 1 سال تکمیل کی، 2 سال اسباق کا سلسلہ رہا الحمدللہ. تو انہی دنوں میں پھر اپنے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے جامع شفیہ میں حاضر ہوا. تو حضرت پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت وہ گجرانوالہ میں کچھ اسباق کا سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، آپ کی دعاؤں سے. حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بس کبھی کبھی جلال والی حالت بھی ظاہر ہوتی ہے نا، تو مجھے بس چلتے چلتے فرمانے لگے طلباء غلط نہ پڑھانا، طلباء غلط نہ پڑھانا. میں اتنا فرما اور چل دیا طلباء غلط نہ پڑھانا. میں حیران رہ گیا کہ حضرت کیا فرما کر چلے گئے مجھے، لیکن وہ حضرت کے فرمان کا بس یہ اثر رہا کہ اب تک اللہ کا شکر ہے، کوشش رہتی ہے اپنے اساتذہ قدموں میں حاضر ہو کر استفادے کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب تک اللہ میں چھٹیوں میں چلا جاتا تھا، طاہر والی چلا جاتا، ظاہر پیر میں ہمارے بزرگ سہارا مولانا منظور نعمانی صاحب دم برکات ملالی، طاہر والی میں بھی ہمارے بزرگ سہارا مولانا منظور نعمانی صاحب ان کی وفات ہو گئی، وہ بڑے تھے. پھر ایسی جہاں ہی موقع ملتا استفادہ کرتا رہتا، اس سے پھر بڑی برکت دیکھی الحمدللہ. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی پوچھ لی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اب یہ گردان کا لفظ ہے کہ ایک دفعہ یہ گردان کون سی ہے گردان؟ اب پہلے میرے علم میں بھی نہیں تھا، ایک میں خال فارسی باندھ طالب علم تھے، انہوں نے پہلے کچھ مخال بتلایا تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ باحوالہ اس کا کوئی جواب ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میں نے اپنے چبڑجی والے استاذوں سے ویسے یہ فارسی کتابیں کریمہ پدنامہ نام حق حقنامہ یہ گلستان بوستان یہ پہلے پڑھ رکھی تھی، لیکن فارسی کی گریمر جو ہے نا وہ نہیں پڑھی تھی فارسی. پھر میں نے غالباً جامی والے سال حضرت چبڑجی والے استاذوں سے عرض کیا کہ صحیح مجھے آپ یہ فارسی کا آسان قاعدہ رہبر فارسی یہ قواعد یہ نہیں پڑھے ہوئے. تو پھر حضرت نے الحمدللہ یہ کتابیں پڑھائی، بلکہ وہاں حضرت چبڑجی والے استاذ کا حجرہ تھا، ایک 4 پائی پر حضرت اسائی تشریف فرما ہوتے، سامنے 4 پائی اور مجھے بٹھا لیتے
اور پھر یہ فارسی کا آسان قاعدہ رہبر فارسی، اور ایک تیسری کتاب ہے مستر فیوز، مستر فیوز۔ یہ اس وقت میں نے پھر یہ کشمیری یہ پرانا نسخہ تھا، مل نہیں رہا تھا، پھر میں کشمیری بازار گیا، وہاں جا کر میں پرانی کتابیں تھیں ان میں جا کر تلاش کیا۔ اب جو نئے نسخے ہیں ان میں نہیں ہے یہ جو، تو پھر میں نے وہ کیونکہ آج کل ملتی نہیں، اس لیے اس کی فوٹو یہاں پر آخر میں لگا دی ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بعض سے بعض بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہے۔ تو میں نے یہ جامع والے سال یہ فارسی کا آسان قاعدہ رہبر فارسی اور مستر فیوز یہ پڑھی ہے۔ کوئی اپنی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو پڑھ لیا کرے ہیں، وہ بھی استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ دیکھ میں اب مجھے بتلاؤ یہ گردان کون سی ہے، گردان کون سی ہے بتلاؤ ذرا۔ ہاں ماضی مطلق ہے، چلو بھائی چلو زور لگا لو آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ایک عرصے تک مجھے بھی اس کا نہیں، اب میں یہ آپ نکال لیں رہا، چلو انشاءاللہ اب تو آسانی سے آپ کو مل رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھو یہاں آخر میں ہم نے نا یہ اس کی فوٹو کاپی دے دی ہے، یہ صرف نحو فارسی جدید مستر فیوز، اور نیچے میں خال استاؤں کا لکھا ہوا ہے، مملوکہ محمد عزیز اللہ، غالباً حضرت استاؤں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ خود حضرت استاؤں کا لکھا ہوا ہے، انہیں کتاب سے الحمدللہ یہ فوٹو کاپی کروائی۔ دیکھو سبق نمبر 40 حاصل مصدر ہے، سبق نمبر 40 حاصل مصدر، یعنی صرف نحو فارسی جدید مصدر فیوز، وہاں فارسی کے 40 سبق ہیں، فارسی نا یعنی فارسی یعنی صرف نحو فارسی جدید مصدر فیوز، اس میں فارسی کی صرف بھی ہے اور نحو بھی ہے، بلکہ یہاں میرے پاس شاید ہوتی، میں لاہور میں تو ہے نسخہ، یہاں 40 نمبر سبق کیا لکھا ہے، یہاں پر حاصل مصدر ہے لکھا ہوا نہیں ہے، حاصل مصدر، حاصل مصدر کے معنی ہے مصدر کا نتیجہ و خلاصہ، مصدر کا نتیجہ، اب دیکھ لیں کتاب میں دیکھ لیں، مصدر کا نتیجہ و خلاصہ، پر جو اسم اس معنی پر دلالت کرے وہ حاصل مصدر ہے، حاصل مصدر۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، کیا معنی ہے حاصل مصدر کے معنی ہے، حاصل مصدر کے معنی ہے مصدر کا نتیجہ اور خلاصہ، حاصل مصدر کا معنی ہے، اور پس جو اسم اس معنی پر دلالت کرے وہ حاصل مصدر ہے، اور یہ حاصل مصدر فارسی میں نہیں پڑھا، اردو میں تو حاصل مصدر کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن فارسی میں حاصل مصدر بنانے کی یہ 12 صورتیں لکھی ہیں کہ حاصل مصدر کی 12 صورتیں ہیں، اور یہ چند صورتوں سے مستعمل ہوتا ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، کیا لکھا ہے یہاں پر، حاصل معنی کے حاصل مصدر کے معنی ہے، پڑھ لیں، مصدر کا نتیجہ اور خلاصہ، پر جو اسم اس معنی پر دلالت کرے، یعنی نتیجے اور خلاصے پر دلالت کرے وہ حاصل مصدر ہے، اور یہ چند صورتوں میں مستعمل ہے۔ اکثر یہ دھیان سے سمجھنا، اکثر یہ ہے کہ امر حاضر کے آخر میں شین ہے، یہ شین زیادہ کرتے ہیں، اب آپ دیکھو تو اس سے بھی حاصل مصدر بن جاتی ہے، حاصل مصدر کا معنی مصدر کا خلاصہ نتیجہ، مصدر کا حاصل خلاصہ نتیجہ۔ اب آپ بتاؤ پروردن ہے، پروردن مصدر ہے، پروردن کا معنی کیا ہے، پروردن ہاں پالنا، فارسی پڑھ رکھی ہے نا، پالنا، ہاں پروردن کا معنی کیا ہے، پالنا، اور اس کا مضارع کیا ہے، مضارع اس کا ہے پرورد مضارع ہے، پرورد مضارع، اور پھر اس سے امر بنانے کا طریقہ کیا ہے،
آخر سے دال گرا دیں دال اور شین زیادہ کر دیں تو کیا بن گیا؟ پرورش. اب یہ پرورش یاد رکھنا ہے. یہ پرورش یہ حاصل مصدر ہے یاد رکھنا. یہ جو پالنے والی حالت ہے نا یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی پالنے والی حالت کا خلاصہ ہے، ایک نتیجہ ہے. یعنی اس کی تعبیر ابھی جو بچوں کو پال رہے ہیں یہ جو پالنے والی حالت کا خلاصہ بیان کرنا ہو تو فارسی میں کیسے کہہ دیں گے؟ پرورش، یا کہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے. الحمد للہ اسی میں سب کچھ آ جائے گا ان کا ہے. بچوں کو کھلانا پلانا ان کو ہے، اور ان کی پاکی طہارت یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. بھائی کی بات ذہن میں آ گیا کہ فارسی میں امر کے آخر میں شین زیادہ. آگے چلیں. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیں. یہ آراستن سے آرائش. آرائش ہے، بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے. مکان کتنی قسم پر ہے؟ مکان کتنی قسم پر ہے؟ مکان 4 قسم کے مکان ہیں. 4 قسم کے. ایک مکان رہائش کے لیے کہتے ہیں. رہائش تو جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے. رہائش جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے. رہائش جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی مکان 4 قسم کے ہیں. نمبر 1 رہائش کے لیے. رہائش تو جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں آرام نہیں ہے. تو بارش وغیرہ کے زمانے میں اس میں پھر یہ ہمارا گاؤں ہے جو پہلا، یہ گاؤں اس کا پہلا نام جھگیاں تھا. جھگیاں اب تو خیر رسول پورا نام ہے. یعنی ہندوستان سے ہجرت کر کے جب آئے تو یہ ہمارا گاؤں یہاں پر پہلے اس میں جھگیاں ہوتی، جھونپڑیاں ہوتی. جھونپڑیاں میں نے بچپن میں اپنے ہمارے گھر میں بھی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہ دیکھیں. تو رہائش تو جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں آرام نہیں ہے. اس میں بارش کے موسم میں پانی والا ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور دوسری قسم کا مکان کون سا ہے؟ دوسری قسم کا ایک تو رہائش کے لیے تو بہرا. دوسری قسم کا مکان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آرائش کے لیے. آرائش یہاں یہ لیکن آرائش یا رکھا. آرائش. آرائش کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک. جزاک اللہ. پہلا رہائش کے لیے اور دوسرا کون؟ آرائش کے لیے. نمائش. اچھا تو پہلا تو ہو گئے رہائش کے لیے ہے. رہائش جھونپڑی میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں آرام نہیں ہے. آرام اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے. تو دوسرا مکان کون سا ہے؟ آرائش کے لیے. آرائش کے لیے چلو اپنا کوئی پکا مکان بنا لے ہیں کہ جس میں آرام ہو رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں. آرائش کے لیے یہی لفظ ہے. آرامش. وہ آگے سے. اور تیسری قسم کا مکان جو ہے نا، تیسرا وہ ہے زبائش. زبائش اگر بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نہیں. آسائش لفظ آسائش ہے. پہلا مکان ہے. پہلا مکان تو ہے رہائش کے لیے. دوسرا آسائش. آسائش کا معنی آرام کے لیے ہے، جس میں آرام ہو. تو آرام کے لیے پکا مکان بنا لیں جس سے چلو کچھ سہولت ہو جاتی ہے. آسائش کے لیے. آسائش کے لیے. آراستن کا معنی تو سنوار نہ ہے نا، یہ آسائش کا لفظ بول رہے ہیں. آسائش آرام کے لیے کہ اگر ہے آسائش پکا مکان بنا لیں اس کی بھی گنجائش ہے. اور تیسری قسم کا مکان ہے زیبائش کہ بعض طبیعتوں میں نے بس یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں
بعض دلوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مکان خوبصورت مکان ہو، اس میں پھلواڑی ہو، باغیچہ ہو، یعنی اس قسم کے نئے خیال بھی ہیں، یعنی اس قسم کے ایک یعنی اس قسم کی طبیعتیں بھی ہوتی ہیں اللہ. تو چلو اپنی حق حلال کی روزی سے نا، اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا مکان بنا لیں، اچھا کوٹھی بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، اس میں پھلواڑی باغیچہ بنا لیں، اس کی بھی کوئی حرج نہیں آ رکھنا ہو، اپنی حق حلال کی روزی سے ہو جانا ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے. رات میں گلبرگ میں تھا، گلبرگ میں وہاں عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر بات چیت تھی، تو وہاں بھی ان سے عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک بات وہ تو خیر ہے اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی، لیکن اب ان کے سامنے تو نہیں کر سکتا نا سامنے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہے. وہ سب نہیں نہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی مجالس میں ذکر ہے کہ گلبرگ کا نام نے عام لوگوں میں اس کا نام رشوت پورا تھا، رشوت پورا. وہ رشوت پورا ہے، یعنی بہرحال کچھ لوگوں میں اندازے ہو جاتے ہیں بھائی وہ رشوت لے کر وہ غلط طریقے سے پیسے جمع کر کے پھر اس سے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عام لوگوں میں اس طرح یعنی بات پھیلی ہوئی تھی کہ یعنی لوگ یہ گلبرگ کے بجائے اس کو رشوت پورا کر دیتے ہیں. لیکن سب نہیں، باہر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب یہ بات تو وہاں تو نہیں کہہ سکتا ہم نے کہیں ان کا بالکل سب نہیں ہوتے ہیں. بہرحال کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی، بس یہ ہے اپنی حق حلال کی روزی سے، اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا مکان بنا لے، اچھا گھر بنا لے، کوٹھی بنا لے، بنگلہ بنا لے، اس میں باغیچہ لگا لے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہو اپنی حق حلال کی روزی سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال ہے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کر کے نہ ہو، وہ تو پھر نقصان کا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں طلباء ماشاء اللہ پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت نصیب. آ جا ماشاء اللہ. جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے بیچارے لمبا سفر کے ساتھی پہنچ رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. کہاں سے بات چل رہی تھی؟ جزاک اللہ. یہ باتیں بھی چلو فائدے کے لیے ہیں. یہ ساری باتیں کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی کے موڑ میں کام آ جائے رہنا ہے. تو پہلا مکان کون سا تھا؟ پہلا رہائش کے لیے. رہائش تو جھونپڑی بھی ہو سکتی ہے آگے، لیکن اس میں آرام نہیں ہے. آرام ہے کیونکہ بارش کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو اس میں پانی بڑا ٹپکتا ہے رہنا ہے. اور دوسرا آسائش کے لیے. یہ ہے آسائش. یہ سنا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا آسائش کے لیے. آسائش کا میں آسائش کی مصدر کیا ہے؟ آسائش کی مصدر آسودن مصدر ہے نا. چلو بھائی فارسی بات ہے لیکن میں خیال فارسی بھائی چلو بھائی اس لیے ضرور پڑھتے ہیں. آسودن مصدر ہے اس کی. آسودن کا معنی آرام ہے، آرام حاصل کرنا، آرام کا ہم آسودن سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی آسودن مصدر ہے آسائش اور آسائش. اور تیسری قسم زیبائش یا زیبائش. زیبائش کے بعض طبیعتیں اس خیال کی ہوتی ہیں کوئی بہترین گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، باغیچہ ہو، پھلواڑی ہو، تو کوئی اپنی حق حلال کی روزی سے بنگلہ یعنی اچھا گھر بنا لے، کوٹھی بنا لے، بنگلہ بنا لے، اس میں باغیچہ لگوا لے. اس کی بھی گنجائش ہے لیکن ہو اپنی حق حلال کی روزی سے. اور چوتھی قسم کا مکان کون سا ہے؟ چوتھی قسم کا مکان
نمائش کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، نمائش کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ دکھلاوے کے لیے کوئی چیز ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی کوٹھی بناؤں کہ لوگ میری کوٹھی کو دیکھ کر، میرے بنگلے کو دیکھ کر واہ واہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، یاد رہے۔ ہاں یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو ہے۔ تو بہرحال اب یہ کہاں سے بات چل رہی؟ حاصل مصدر کا دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا کہ کبھی خود امر کا صیغہ حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، یعنی خود امر کا صیغہ حاصل مصدر کا، یعنی مصدر کا حاصل مصدر کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، یعنی کبھی خود امر کا صیغہ حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، جیسے آرامیدن سے آپ بتاؤ، آرامیدن سے اس سے مضارع کیا آئے گا؟ مضارع ہے۔ پھر آپ نے فارسی میں فارسی کی مصدر یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فارسی کی جب فارسی کی مصدر یاد کرواتے ہیں تو ایک تو ہے مصدر اور اس کا معنی اور ساتھ مضارع کا صیغہ، یہ ہے مضارع کا صیغہ یاد کرواتے ہیں، طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آمدن آنا آئد مضارع ہے، آگے دانستن جاننا داند مضارع ہے، اسی طرح پروردن ہے، پروردن پالنا پرورد مضارع، طریقہ ہی ہوتا ہے نا فارسی کے علاوہ۔ ہمارے چبڑجی والے استاد جب میں اتنا آگے سبق ہے جہاں تک بھی چلا گیا، پھر پیچھے شروع سے بس مصدر لے لیتے، سناؤ اس کی ماضی مطلق سناؤ، اس کی ماضی قریب سناؤ، ماضی بعید سناؤ، موجود ساری گردانیں سنتے ہوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فارسی اگر پہلے پڑھی ہوئی نہیں تو پڑھ لیں، کم از کم یہ جو فارسی کے آسان قاعدہ رہبر فارسی ہیں، یہ اگر ہو سکے تو ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ طالب دورے میں آئے، وہ تو خیر دورہ حدیث کر آئے، تو وہ کہنے لگا میں نے فارسی پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو مدرسہ محمدیہ میں، تو وہاں ظہر کی نماز کے بعد کھانے میں کچھ تاخیر تھی، تو میں نے کہا چلو ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر وہ ظہر کی نماز کے بعد فارسی کا آسان قاعدہ شروع کیا اور کھانے سے پہلے ختم کر لیا، الحمدللہ اللہ شکر وہ الحمدللہ۔ مگر وہی واپس ہو گئے فارسی، ہے بھی ذہین تھے ماشاء اللہ فون وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب یہ کبھی خود امر کا صیغہ حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، جیسے آرامیدن سے آرام۔ اب مجھے بتلاؤ یا رکھنا، یا اللہ، یہ گردانیدن ہے نا، گردانیدن، یہ گردانیدن کا معنی کیا ہے؟ لٹانا۔ اس کی ماضی اس کا مضارع کیا ہے گا؟ مضارع گرداند مضارع ہے، گرداند مضارع گرداند، اور اس سے امر کا صیغہ کیا ہے گا؟ امر کا صیغہ ہے۔ ہاں آپ نے پڑھا ہوگا فارسی میں امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر سے دال گرا دیں، مضارع میں آخر میں دال ہوتا ہے، دال کو گرا دیں تو امر کا صیغہ بن جائے، کیا بن گیا؟ گردان ہے۔ اگر یہ گردان امر کا صیغہ ہے لیکن حاصل مصدر یاد رکھنا، ابھی میں نے کہا ہے یہ ہے گردان۔ اب کوئی پوچھے گردان یہ امر کا صیغہ ہے لیکن یہ حاصل مصدر ہے، یار حاصل مصدر کا معنی کیا ہے؟ مصدر کا خلاصہ، کیونکہ فارسی میں کبھی امر کا صیغہ یہ مصدر کا خلاصہ بیان کرتا ہے، مصدر کا خلاصہ ہوتا ہے، مصدر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہاں تو بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی رہے؟ پھر کہ یہاں آخر میں لکھ دیے ہم نے، یہ دوسری صورت یہاں پر پائی گئی ہے۔ حاصل مصدر بنانے کے نا 12 طریقے، آپ توضیح تلویح پڑھیں گے وہاں پر نے بس اساتذہ کرام بعض دفعہ حاصل مصدر کی علامت بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے آخر میں شین آتی ہے، را آتی ہے، جیسے گفتار وغیرہ، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر نے یہ باقاعدہ حوالہ دے دیا۔ حاصل مصدر کے فارسی میں 12 طریقے ہیں بنانے کی، یاد رکھنا۔ یہ اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ توضیح تلویح میں بھی آپ کو آسانی رہے گی انشاءاللہ سمجھنے میں۔ مولوی صاحب آپ کے ہاں بچے قرآن پاک گردان کرتے ہیں تو معلوم ہو نا گردان کون سی ہے؟ گردان پہلے بھی ہوگا الحمدللہ، لیکن گردان یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے لیکن حاصل مصدر ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. پھر گردان کو گردان کیوں کہتے ہیں؟ گردان کو ہے اچھا، گردان کا معنی کیا ہے؟ لٹانا کہ اس میں بھی کیا ہے؟ ہاں یہاں اس میں بھی ایک مادے کو ہے یا ایک حصیوں کو مختلف حالتوں کے ساتھ لٹایا جاتا ہے نا، ایک مادے کو گردان کا ہے. یعنی کبھی اس کو غائب کی حالت میں، کبھی اس کو ہے خطاب کی حالت میں. گردان کا من لٹانا ہے، لٹانا. تو گردان کو بھی گردان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک صیغہ، ایک مادہ مختلف حالتوں میں لٹایا جاتا ہے، کبھی غائب کی شکل میں، کبھی خطاب کی شکل میں، کبھی تکلم کی شکل میں ہے. جزاک اللہ. باقی اور بھی طریقے لکھے ہوئے. کبھی ماضی مطلق کا صیغہ حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، جیسے افتادن سے افتاد. افتاد ہے، کوئی مصیبت کوئی تکلیف پڑی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ افتاد آئی ہے، افتاد آئی ہے، افتاد ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے. کبھی ماضی اور امر دونوں مل کر حاصل مصدر کا معنی دیتے ہیں، جیسے گفتگو جستجو، گفتگو جستجو. اور کبھی ماضی کے آخر میں آر یا نے بڑھا دیتے ہیں، جیسے گفتار آمدنی. ہمارے ساتھ توضیح تلوی میں وہاں پر کبھی شین کا لفظ آ جاتا ہے، کبھی را کا لفظ. یہ ہے وہ ہے. ہاں، لیکن آپ نے پورا طریقہ پڑھ لیا. یہاں پر اگر توضیح تلوی پڑھانے کا موقع ملے تو اس میں میرے سامنے بھی نہیں تھی یہ بعد میں یہ چیزیں. توضیح تلوی پڑھائی تو وہاں یہی طلباء کے سامنے بیان تھی، لیکن بعد میں پھر اللہ نے حوالہ دے دیا الحمدللہ. ہاں بھائی کی بات ذہن میں آ گیا رکھنا ہے. چلو الحمدللہ. اب ذرا تھوڑا سا آج فال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بات ذہن میں. چلو کوئی نہ کوئی خیر کی بات تو میری رہی. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو کر رہا تھا ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. کون کون سی؟ تعریف، موضوع، غرض اور واضح. تو علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے. علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے. لہذا علم صرف کو شروع کرنے سے پہلے بھی کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. کون کون سی؟ تعریف، موضوع، غرض اور واضح. صرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ صرف کا لغوی معنی گردانیدن، لٹانا. اسی سے گردان کا لفظ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا. گردان کون صیغہ ہے؟ ہاں، فارسی میں امر کا صیغہ ہے، لیکن حاصل مصدر ہے. یاد رہے. ہاں، مصدر کا خلاصہ، مصدر کا نچوڑ ہے. ہے. ہاں، اور علم صرف کی اصطلاحی تعریف ہی ہے. وہ علم باصول یعرف بها احوال. چلو کر لیں. وہ علم باصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلم التي ليست باعراب وبناء. هو علم باصول يعرف بها احوال ابنیۃ الکلم التي ليست باعراب وبناء. یہ ہے کہ علم صرف چند ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ جن قوانین کے ذریعے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ادھر کہہ رہا ہے کہ علم صرف چند ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن قوانین کے ذریعے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا صرفیوں کی اصطلاح میں اس کو بنا کہا جاتا ہے. بنا. پھر بنا میں اصل مصدر ہے. بنا میں اصل مصدر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مصدر سے پھر براہ راست
ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے، براہ راست ماضی کا پہلا صیغہ، پھر ماضی کے واسطے سے مضارع، مضارع کے واسطے سے اس میں فاعل سے مفعول، باقی گردانیں بنتی ہیں۔ آگے یہ جو کہا جاتا ہے مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، یہ براہ راست 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی، بلکہ براہ راست تو مصدر سے ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے، پھر ماضی کے واسطے سے مضارع، مضارع کے واسطے سے باقی ہیں، اس میں فاعل سے مفعول اور باقی گردانیں بنتی ہیں۔ گویا کہ یاد رکھا مصدر کا ایک ہی بیٹا ہے، یاد نہ ہے کون سا؟ ضرب ہے، ماضی کا پہلا صیغہ، یہ مصدر کا ایک ہی بیٹا ہے، اس نے اپنے والدہ کی خدمت کی، بڑی دعائیں لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں برکت عطا فرما دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، خود ماضی کے اندر بھی 13 صیغے اس سے بنتے ہیں، پھر آگے مضارع بنتا ہے، پھر آگے پوتے پڑ پوتے، یاد رہنا ہے مضارع اس کا پوتا ہے، اس میں فاعل سے مفعول، یہ مصدر کا پڑ پوتا ہے، یاد رہنا ہے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بنا ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا، صرفیوں کی اصطلاح میں اس کو بنا کہا جاتا ہے۔ بنا میں اصل کون ہے؟ مصدر، مصدر سے بلا واسطہ ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے۔ اب ذرا کچھ تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ بنا کا ہے، یہ طریقہ نے آگے لکھا ہوا سیوں کا، آگے صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ آخر میں یہ آگے نکال لیں، یہاں سے صفحہ نکال لیں، یہ کتنے صفحے پر ہے؟ آخر، ہاں اللہ تعالیٰ صفحہ 335 نکال لیں، یہ کون سا ہے؟ ہاں چلو سنو، 335، اچھا ٹھیک، 35 ہے یا ہاں 333، یا 333 یہ نکال لیں۔ بطور نمونہ چند گردانوں کی بنائیاں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بطور نمونہ چند گردانوں کی بنائیاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اب یہ دیکھو، مصدر سے بلا واسطہ ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے۔ پہلے فارسی میں ہی بنائیاں یاد کرتے تھے، اپنی اپنی زبانیں بھی کرتے تھے، اب فارسی میں، اب ضربہ ہے نا، ضربہ، یہ ضرب را الضربن بنا کردن، حرف اول را برحال گزاشا، ثانی را فتح دادا، ثالث را مبنی بر فتح کردہ، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، چھ شد ضربہ شد، ہاں یہ فہمین، ہاں کیا ضرب را الضربن بنا کردن، یہ پہلے فارسی میں ہے، شاہ صرف میں آپ نے پڑھی ہوں گی فارسی میں، کہ ضرب را الضربن بنا کردن، کہ ضربہ کو کس سے بنایا؟ ضربہ کو ضربن سے بنایا، ضرب را الضربن بنا کردن، حرف اول را برحال گزاشا، ثانی را فتح دادا، ثالث را مبنی بر فتح کردہ، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ۔ اب یہ ہے کہ ضربہ کو کس سے بنایا ہے؟ ضربن سے۔ کس طرح بنایا؟ کہ پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور دوسرے کو فتح دے دیا، اور تیسرے کو مبنی بر فتح کر دی، اور تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، تنوین تمکن جو اسم کی علامت ہے اس کو حذف کر دیا۔ اچھا، اب تنوین تمکن کا لفظ آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں، ہدایت النحو سے لے کر کافی شرح جامی والے ساتھی بتلائیں، تنوین کتنی قسم پر ہے؟ جزاک اللہ، تنوین کتنی قسم پر ہے؟ 5 قسم پر ہے۔ نحو میر میں بھی آپ نے پڑھی، میں خیال نحو میر میں بھی آتے ہیں۔ کسی کو شعر یاد ہے؟
तनावीन पंजल गर्भिश नबी है ना। तो तनवीन कितनी किस्म पर है? 5 किस्म पर है। उनमें से एक तनवीन तमक्कुन की। आप बतलाओ तनवीन तमक्कुन की कौन सी होती? तनवीन तमक्कुन की है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और जरा ध्यान से, ठीक। और साथी बोले। हाँ, वो तो आगे है रही है काना कदा। अल्लाह। चलो अभी चीजें हैं ये थोड़ी सी देखो, ये सब चीजें आप हजरात पढ़ कर आए हैं। चलो दोबारा सुनने से भी ताजगी हो जाती है। अल्लाह ताला कभी कभी तुलबा से कर देता हूँ, दोहरा दोहराई का नाम है। साल भर जो अपने असाज़ में पढ़ते रहे, चलो उसकी बरकत से कुछ ही है, चंद दिनों में दोहराई हो जाती है। ये सब अपने असाज़ का ही फैज़ है। हाँ तब बतलाओ जरा तनवीन तमक्कुनी कौन सी होती है? अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। मैंने बाज़ दफ़ा एक किताब की उत्साहों से पढ़ी, और जब भी पढ़ता बिल्कुल अपने आप को नसीब मनसिया कर देता, ताकि अपने उत्साहों की पूरी तरह उनकी जो मोहब्बतें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। मतलब तनवीन तमक्कुनी कौन सी होती है? हिदायत न हो भी देना मुझे। तनवीन तमक्कुन की, एक मिनट। तनवीन तमक्कुन की वो होती है वैसे जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के दरमियान फर्क करने के लिए आती है। आगे यहाँ हिदायतुन्नहु में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। तमक्कुन का माना क्या है? तमक्कुन का माना, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला करम फरमाए। यहाँ पर ही बड़ी है, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। यहाँ कैसी अच्छी बात लिखी है कि वही खमसतु अक़सामिन अल अव्वल। साथी अगर मुताला करें तो ये नहीं कह सकते हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। जरूर जब किताब खोल कर बैठेंगे कुछ ना कुछ जरूर बात समझ आएगी ना। खैर मदारिस में अपने अपने मुबारक अंदाज हैं। खैर मगरिब से लेकर इशा तक जो मुताले का वक़्त है न, चलो मदारिस की तरतीब पर जो हो, चलो उसमें भी आप मुताला करें, लेकिन ये बहुत थोड़ा वक़्त है, इसलिए बाद में भी अगर ने मुताले का मौका मिले जरूर करें आपना है। हाँ हमने भी किया है मुताला, लेकिन बड़ी कोशिश करनी पड़ती थी। रात के तकरीबन अक्सर 12-1 बज जाते थे जागना है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश याद रखना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए हैं, खूब मेहनत करें, कोशिश करें। वही खमसतु अक़सामिन लित्तमक्कुनी। आगे या अल्लाह ये बड़ी अच्छी बात लिखी। वो हुआ मा यदुल्लु अला अन्नल इस्म मुतमक्किनुन फी मुक्तदल इस्मियती है। कैसी प्यारी बात है। रासिखुन यानी तनवीन तमक्कुन की वो होती है जो इस बात पर दलालत करे कि ये इस्म मुतमक्किनुन फी मुक्तदल इस्मियती, इस्मियत के चाहने में पक्का हो चुका है, रासिख हो चुका है, मजबूत हो चुका है। यहाँ ये माना लिखा है ना, हाँ वो तो है ये जगह देना, लेकिन यहाँ ये माना अन्नल इस्म मुतमक्किनुन फी मुक्तदल इस्मियती। अगर तनवीन तमक्कुन की वो होती है जो इस बात पर दलालत करे कि ये इस्म इस्मियत के चाहने में पक्का हो चुका है अपना। अब आप बताओ ये लफ्ज़ क्यों बोला है, उन्हें याद रखना है। क्योंकि जो गैर मुनसरिफ होता है ना, उसकी तो फेल के साथ मुशाबहत होती है, क्यों होती? हाँ ये आगे आप पढ़ लेंगे, उसकी तो फेल के साथ अब लंबा सिलसिला हो जाएगा ना। आई एक लफ्ज में कितनी गहराई है यार है। हाँ अल्लाह ताला अपनी तनवीन तमक्कुन की वो होती है, तनवीन तमक्कुन की है ना, जो इस बात पर दलालत करे कि ये इस्म इस्मियत को चाहने में मुतमक्किनुन आए,
بین السور لکھا ہوا اے راسخون، راسخون کا میں نے کیا ہے مضبوط پختہ یاد رہا۔ تو بھائی بھی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رکھے اندر کتاب کو اندر سے دیکھا کرے، مطالعہ کیا کرے، عربی کا مطالعہ کیا کرے۔ میں ایک جگہ مدرسے میں وہاں پر گیا، وہ فاق کا امتحان غالباً، اور وہاں عربی کوئی بھی کتاب نہیں ہے، عربی کی نہیں، وہ سب نے میرے خیال وہ اردو کے سوالات جو حل کرنے والی کتاب ہے، کیا نام میرا خیال ہے، ہاں 10 سال اب تک نہیں کوئی سوال یا ایسے کوئی، وہ اردو کی کتاب وہ رکھی ہے۔ میں کہ اللہ کے بندو بھائی جو اصل کتاب ہے جن کا امتحان دینا ان کا مطالعہ نہیں کر رہے گا، نہیں اصل کتاب کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ سند وغیرہ تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اب میرے پاس پتہ نہیں کتنی سندیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہاں رکھی سندیں، اکثر سندیں آگے پیچھے ہیں۔ اللہ نے تقریباً 7 مدرسوں میں اس وقت توفیق دے رکھی ہے، اللہ نے سبق کی خدمت کی توفیق دے رکھی ہے الحمدللہ، لیکن کسی مدرسے نے مجھ سے کوئی نہیں پوچھا کہ آپ کی سند کہاں ہے یار۔ بھائی آپ طلباء خود سند ہے الحمدللہ، یہ آپ کی ٹوپی سند ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان الاسم متمکن فی مقتضی، اب یہ دیکھنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے اللہ۔ ویسے میں پہلے دوسری ایک دفعہ میں ہدایت نو سے چلو دیکھ رہا تو وہ مجھے یہ لفظ اندر لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگا مجھے کتاب میں کیا لکھا۔ ویسے تمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، وہ بھی ہے، لیکن اصل یہ معنی اپنی مہربانی فرمائے۔ تو تنوین تمکن ہی کون سی ہوتی؟ تنوین تمکن کی مطلب تنوین تمکن کی، تمکن کا معنی ہے نہیں یہاں ہاں اصل یہ ہے ہاں جگہ دینا، کس کو جگہ دینا؟ اعراب ثلاثہ کو جگہ دینا۔ خیر بہرحال شاید علم النحو میں شاید یہ لکھا ہوا ہے، وہاں ہے کسی انداز کی بات ہے لکھی ہے ویسے، چلو وہ بھی انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ اگر وہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ابتدائی طلباء کے لیے ہیں، ہاں ورنہ جو گہری بات ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غیر منصرف ہوتا ہے نا اس میں اسمیت ہے، اور اس میں اسمیت میں وہ اسمیت میں راسخ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ یاد رہنا۔ اب میں یہ ہدایت یہ جو شاہ جامی والے ساتھی ہیں آپ کو معلوم ہے نا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ نے پڑھا ہوگا اس کی مشابہ کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ، وجود فرعیتین میں ہے، وجود فرعیتین میں اگر جیسے ہر فعل میں کتنی فرعیتیں ہیں؟ دو، کہاں کہ فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے، تو مشتق یہ فرع ہوتا ہے مشتق منہ کا، اور وہ کچھ کی لمبی سی بات، اور دوسرا یہ فعل محتاج ہوتا ہے فاعل کا، تو محتاج یہ فرع ہوتا ہے محتاج الیہ کا ہے، تو وہ دو فریت فعل میں، اسی طرح اس میں جو 2 صوب ہوتے ہیں وہ بھی قائم مقام 2 فریتوں کے ہیں، ایسی ہے کیا کہ تانیث یہ فرع ہے تذکیر کی، اسی طرح تعریف یہ فرع ہے تنکیر کی الی آخرہ۔ یہ تھوڑا سا میں اشارہ کر گیا ہوں کہ غیر منصرف میں اس میں وہ اسمیت میں پختہ نہیں ہوتا، اس کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ، یا یہ کئی یہ آپ شاہ جامی میں دیکھنا ہے۔ ہاں پھر اچھا مجھے بتلاؤ تنوین تمکنی کون سی ہوتی؟ اب سادہ سے لفظوں میں یہ ہے کہ جو منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے، تنوین تمکن کی وہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری تنوین ہاں تنوین تنکیر کی، تنوین تنکیری کون سی ہوتی؟ تنوین تنکیر کی جو معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے، جو معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے، تنوین تنکیر کی کہ جو معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے، معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے۔ دھیان سے سمجھنا ذرا، جیسے دیکھو صح وہاں مثال دی ہے، صح سوال آخر میں یہ وقف کی ہے،
جیسے صح یہ بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے، جیسے صح بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے، اور آخر میں تنوین ہو سہن تو پھر یہ نکرہ ہے۔ اگر صح بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے، معرفہ ہے۔ صح کا معنی کیا ہے؟ اسقط السقوط الان، اسقط السقوط الان، اس کا پنجابی زبان میں معنی ہے کہ ہن تے چپ کر جا، ہن تے چپ کر جا، ہن تے چپ کر جا، اب تو چپ کر جائے نا اللہ اللہ۔ اور ہے نا سہن تنوین کے ساتھ ہو، تنوین کے ساتھ ہو، تنوین کے ساتھ تو پھر یہ نکرہ ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہوگا سہن؟ وہ ہے اس کو سکوتم ما فی وقت ما، اس کو سکوتم ما فی وقت ما۔ اب اس کا پنجابی زبان معنی یہ ہے کبھی یہ چپ کر جائے کر، اور کبھی یہ چپ کر جائے کر، کبھی تو آپ چپ کر جائے کریں، ہر وقت ٹک ٹک لگا رکھی، ٹک لگا رکھی رہنا ہے، کبھی چپ کر جائے کرنا ہے۔ اس کو سکوتم ما ہے فی وقت ما، کبھی تو چپ کر جائے گا، کبھی چپ کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی آتا ہے املاء الخیر خیر من السکوت، ہاں کسی کے دل میں خیر کی بات ڈال دینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، ہاں اور وہ سکوت خیر من املاء الشر، ہاں لیکن بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے نا۔ تو بہرحال اس سے مراد یہی ہے یعنی بے فائدہ بات چیز سے، لا یعنی بات چیز سے بچے ہیں، ہم بڑی خیر کی بات ہو جتنی مرضی کریں اس میں کوئی حرج نہیں آ رہا۔ ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا بس یعنی میں لگا دیں اپنے آپ کو، یعنی بامقصد اپنی بات چیت میں یا بامقصد کام میں لگے رہے۔ طلباء ہیں میرے کروں، اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے گا۔ اب آپ مطالعہ کریں، تکرار کریں، کہاں دوسری چیز کی فرصت ملتی ہے؟ ایک کتاب بھی آپ کو مطالعے سے فارغ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ مطالعے کی تعریف ہمیں لکھی ہے، مطالعہ کہتے ہیں جو سخت بھوک کی حالت میں کھانے کو بھلا دے، سخت پیاس کی حالت میں پانی کو بھلا دے رہا ہے، ایسی لگن ہو جاتا ہے کوشش۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب طلباء ہیں، سب بیٹے قبول ہی قبول، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ سارے سے خیر کے سلسلے۔ مجھے مدارس میں جانا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے ہمارے تمام نیک اساتذہ جہاں بھی ہیں بیچارے سب اپنی ہمت کے مطابق کوشش میں لگے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ جو دورہ کر رہے ہیں یہ کوئی 2-3 ہفتے میں دورہ، یہ کوئی میں خیال ابھی نہیں، یہ پہلے جو سال بھر کی اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں یہ انہی کا ثمرہ ہے، انہی کا پھل ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو کیا کر رہا تھا بادرہ؟ تنوین تمکن کی، اور تنوین تنکیری کون سی ہوتی ہے؟ حرف اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کتابوں میں اس کی مثال کسی کو کتابوں میں دیں جو آپ نے کوئی عربی کتاب میں کوئی مثال پڑھی ہو، تنوین تنکیر کیا ہے، ہاں جزاک اللہ، کوئی مثال دیں۔ ہاں تنوین تنکیر کی ہے، یا اللہ۔ نور الانوار آپ نے پڑھی ہے؟ نور الانوار نہیں پڑھی؟ شرح جامی والے ساتھی ہیں اس میں، شرح جامی والے ساتھی جنہوں نے رابعہ پڑھی ہو، کوئی ہے طلباء جنہوں نے رابعہ پڑھ رکھی ہو؟ کوئی نہیں، رابعہ والے کوئی ساتھی نہیں جنہوں نے اس سال رابعہ پڑھی ہو؟ اچھا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ، جزاک اللہ۔
صحیح میرا خیال ہے ذرا ہاں چھپ گئے ہیں میرا خیال ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نور انوار کو نو انوار کیوں کہتے ہیں؟ نو انوار کا معنی کیا ہے؟ نو انوار کا نور الانوار ہے. یہ اضافت منی ہے، اضافت منی. اے نور من الانوار، اے نوروں میں سے ایک نور، روشنیوں میں سے ایک روشنی یاد رکھنا ہے. ہمارے بزرگ صاحب فرماتے تھے آگے کہ ملا جمر رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ بڑے حضرات تھے، بڑی ہستیاں. اپنے استاذوں سے جب نو انوار پڑھتے تھے ہمارے حضرت صاحب مولانا شبیر صاحب دام برکات اللہ علیہ، انہوں نے سنایا تھا خیر واقعہ کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ملا جیون ایک دفعہ طلباء نے پرچی بھیج دی کہ ملا جیون کا معنی کیا ہے؟ ملا جیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی میرے ذہن میں نہیں تھا. پھر ہمارے بزرگ استاد مولانا منظور نعمانی صادام بکات ہمارے ذہن ان سے پوچھا ہے تو فرمانے لگے جیون کا میں نے ملا جیون کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ جیوے جسے کہتے ہیں ہزار بھی جیوے 1000 سال. جیون کا معنی ہے اللہ آپ کو زندہ رکھے ہیں، یعنی آپ کو زندگی سے ہے ملا جیون کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے حضرات تھے، سادہ کتنے، اور اللہ نے اندر سے کتنے منور تھے وہ ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ملا جیون کے شاگرد تھے. یہاں لوہاری میں یہاں لاہور میں لوہاری میں مسجد، اس مسجد کا نام ہے ملا جیون مسجد. میں بھی ایک دفعہ لوہاری میں ایک جگہ بات چیت تھی تو پھر مجھے ساتھی ہیں وہاں مسجد ملا جیون میں لے کر گئے تو فرمانے لگے یہ جو مسجد ملا جیون ہے، فرمایا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے الحمدللہ. وہ لاہور میں ہے تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلباء نے آ کر طلباء کے بھی اپنے اساتذہ کرام کی درویشی کو سمجھ جاتے ہیں نا طلباء بھی بعض پھر اپنے انداز سے خوش طبی بھی کر لیتے ہیں. تو ہر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے رکھی حضرت یہ دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے، دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے. ہر کو بڑا افسوس ہوا، تو بہت افسوس ہوا. دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے. تو پھر فرمان لگا وہ واپس بھی آ سکتا ہے فرمان ہر واپس آ سکتا ہے، لیکن وہ واپس تب آئے گا پہلے آپ حلوہ کھلائیں پھر واپس آئے گا نا. اللہ نے تو بہرحال شاید حلوہ کھلایا ہوگا جیسے بھی ہو، لیکن اب یہ بات تو کر دی طلباء نے. لیکن بعد میں یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون سے ملے، ملا جیون سے تو اپنے استاد میں رکھ کے حضرت یہ تو پل بھی بھاگ سکتا ہے، کوئی پل بھی بھاگ سکتا ہے لیکن بڑوں کی کیا ان کے اپنے مبارک خیال ہوتے ہیں. اور میں لگے ہاں دریائے جمنا کا پل بھاگ سکتا ہے لیکن مومن کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. یاد ہے پل بھاگ سکتا ہے مومن کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. ایسا اپنا ان کا حسن دن یاد رکھ رہا ہے. بڑے لوگ تھے نا، پاکیزہ لوگ تھے، یاد رکھ پاکیزہ دل والے لوگ ہیں. جیسا اپنا دل ایسے دوسروں کے بارے میں گمان ہے. یہ تھے ملا جیون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. نو انوار ہے. کیا بات آپ کو ہاں نو تنوین تمکن کی، تنوین ہے تنوین تنکیر کی ہے. معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے. معرفہ اور نکرے کے درمیان تاری ہے. چلو آپ نے پڑھ رکھی ہے، نحومی بھی تازہ ہو ہی رہی ہے الحمدللہ ہے. کچھ اور بھی ساتھ ساتھ ذکر خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تنوین تنکیر، تعریف اور تنکیر، معرفہ اور نکرے کے درمیان فرق. اب اس کی مثال وہاں نوروان میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک مثال نظر کے مسئلے میں، للہ علی ان اصوم رجبہ.
یا للہ علیہ صوم رجبہ یہاں ہے جزاک اللہ مجھے نکالی اچھا چلو بھائی بیٹا چلو ماشاء اللہ اچھا کیا مجھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پرانے ساتھی ہیں نا وضو کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کون کون سی تعریف موضوع غرض اور واضح ہے علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے علم صرف یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے لہذا علم صرف خشوع کرنے سے پہلے بھی کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کون کون سی تعریف موضوع غرض اور واضح علم صرف کی تعریف صرف کا لغوی معنی ہے گردانیدن لوٹانا صرف کا لغوی معنی کیا ہے گردانیدن لوٹانا صرف کا لغوی معنی ہے گردانیدن لوٹانا اسی سے گردان کا لفظ بھی ہے اب میں آپ سے پوچھ لوں یہ گردان کون سا صیغہ ہے گردان ہمارے طلباء ہیں نا گردان کرتے ہیں قرآن پاک گردان کرتے ہیں جزاک اللہ بولو ٹھیک نئے ساتھیوں میں سے کوئی